آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کی بھی سلامتی ہو اور میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. میرا نام پاسٹر صدیق, گاڈ بلیس منسٹری آف دا پاکستان چیئرمین. میں آج لاہور سے راول پنڈی میں آیا ہوں اور آج ہم خدا کے کلام میں سے چند باتوں کو سیکھیں گے. پہلا حوالہ میرے ساتھ بیٹی پڑھیں گی, گلتیوں 5 باب اس کا 19 آیت. جی بیٹا پڑھنے میں رہنمائی کریں. آج جو ہمارے لیے تلاوت کلام مقدس ہے, گلتیوں کی کتاب 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, باز نشہ بازی, ناچ رنگ, اور یہ ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں, جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں, کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. آمین. آمین. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, بہت خوبصورت حوالہ ہم نے سیکھا. یہاں پہ جو آج ہم بات کو سیکھ رہے ہیں وہ ہے جسم کے کام تو ظاہر ہے, یعنی کہ حرام کاری اور بت پرست. بہت ساری ڈیٹیل کے ساتھ بیٹی نے اس حوالے کو پڑھا ہے, لیکن آج ہم ایک بات کو سیکھیں گے کہ جو حرام کاری ہے یہ ہے کیا. حرام کاری یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے خدا کو چھوڑ کر کسی بت کے پیچھے لگ جاتا ہے, بت پرستی کرتا ہے, چاہے وہ کسی عورت کا, چاہے وہ کسی دیوتے کا, چاہے وہ کسی بال کا, چاہے وہ کسی بھی انسان کا بت بناتا اور اس کے آگے جھکتا ہے اور بت پرستی کرتا ہے, تو بت پرستی گناہ ہے, کیونکہ پولس رسول کہتا ہے اے پیارو بت پرستی سے بھاگو. تو آج ہمیں خدا کے کلام میں گلتیوں کے اندر بھی یہی بات مل رہی ہے, اور اس کے اندر ہم ایک اور حوالہ بھی دیکھیں گے. ہمارے درمیان بیٹی ہے, وہ اس حوالے کو پڑھیں گی. پہلا سلاطین ہے اور اس کا 18 باب ہے اور اس کا 22 آیت ہے. جی بیٹا. پہلا سلاطین 18واں باب اس کی 22ویں آیت مقدسہ. خدا کے کلام میں لکھا ہے, تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا, ایک میں ہی اکیلا خدا کا نبی بچ رہا ہوں, پر بوہل کے نبی 450 آدمی ہیں. سو ہم کو 2 بیل دے جائیں, اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھرے اور نیچے آگ نہ دے, اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا. تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا, اور وہ خدا جو آگ سے جواب نہیں کرتا خدا ٹھہرے. اور وہ سب لوگ بول اٹھے, خوب کہا. سو ایلیا نے بوہل کے نبیوں سے کہا, تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو, کیونکہ تم بہت سے ہو, اور اپنے دیوتا سے دعا کرو, لیکن آگ نیچے نہ دینا. سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا, اور صبح سے دوپہر تک بہل سے دعا کرتے اور کہتے رہے, اے بہل ہماری سن. پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا, اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے. اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چرا کر کہا, بلند آواز سے پکارو, کیونکہ وہ تو دیکھتا ہے, وہ کسی سوچ میں ہوگا یا وہ خلوت میں ہے, یا کہیں سفر میں ہوگا, یا شاید وہ سوتا ہے, سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے. تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھڑیوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا, یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے. وہ دوپہر ڈھلے پھر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے, پر نہ کچھ آواز ہوئی, نہ کوئی جواب دینے والا, نہ توجہ کرنے والا تھا. تب ایلیا سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ, چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے. تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا, اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا, 12 پتھر لیے, اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کا نام کا ایک مذبح بنایا. اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے 20 کی سمائی تھے, اور لکڑیوں کو کنیا سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر ٹکڑوں پر دھر دیا, اور کہا, 4 مرتبے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو. پھر اس نے کہا, دوبارہ کرو. انہوں نے دوبارہ کیا. پھر اس نے کہا, دوبارہ کرو. سو انہوں نے دوبارہ کیا, اور پانی مذبح کے گرد اگرد
بہنے لگا اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختہ قربانی کو لکڑی اور پتھروں اور مٹی سمیت بس کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چھانٹ لیا۔ اور جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے، خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ آمین۔ یہاں پہ خوبصورت بات ہے کہ ہمیں آج اس بات کو جاننا ہے کہ یہاں پہ ایلیا نے ان لوگوں کو کہا، اگر کچھ بال ہے تو اس کے ہو جو، اگر خدا ہے تو پھر خدا کے ہو جو، کب تک تم ڈاواں ڈول رہو گے۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں کہ خدا کا بندہ جو ایلیا ہے وہ اپنے لوگوں کو بہت بڑی گواہی دے رہا ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، اور اس نے کہا کہ آج ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا خدا زندہ ہے۔ اور لکھا ہے کہ میرے پاس کم ٹائم ہے، جو بیٹی نے تلاوت کی، آپ نے آن لائن جو سن رہے ہیں، آپ نے سنا، ضرور اس کو گھر جا کر پڑھیں اور غور کریں، اپنی نسل کو، اپنے لوگوں کو، اپنے خاندانوں کو بت پرستی سے بچائیں، کیونکہ ہمارا آج مضمون کیا ہے؟ اے پیارو، بت پرستی سے بھاگو۔ اس لیے یہاں پہ جو آیت پہلی لکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جسم کے کام تو ظاہر ہے، حرام کاری اور بت پرستی۔ یاد رکھیں، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتی ہے تو وہ حرام کاری کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی حرام کاری کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ہمارا خدا پھر ہمیں چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ ہم وہ دلہن نہیں رہتی جو یسوع مسیح کی ہے۔ ہم یسوع سے پھر ہٹ جاتے ہیں اور بت پرستی کے طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک اور حوالہ آج ہم دیکھیں گے، مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کا 22 باب ہے اور اس کی 12 آیت ہے۔ جس حوالے کو بھی لے، خدا ان کاموں سے نفرت کرتا ہے۔ جی، دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ آمین۔ پڑھتے جائیں۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ اور روح اور دلہن کہتی ہے، آ، اور سننے والا بھی کہے، آ۔ آمین، آمین۔ یہاں پہ آج ہم اس حوالہ کے اندر بھی بت پرستی کے تعلق سے ہمیں یہ بات ملی ہے۔ آج میرے بیٹوں بیٹیوں، بہنوں بھائیوں جتنے آن لائن ہیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ بائبل کہہ رہی کہ جادوگر جو ہے، یعنی کہ علم کرنے والا، وہ بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو، ایسے کام کرنے والوں کو، یعنی کہ بت پرست لوگوں کو، جہاں نشے باز شراب پینے والوں کو، جہاں گالیاں دینے والے، جہاں لڑائی جھگڑا کرنے والے، جو ایسے لوگ ہیں، ان کو خدا پسند نہیں کرتا۔ ہم جو ایماندار ہیں، اس بات کو یہ لازمی جانیں اور سیکھیں کہ ہمیں خدا ان کاموں سے منع کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے مکاشفہ کے اندر کہ جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھوئے، یعنی کہ جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا، جنہوں نے نجات پا لی ہے، جو راست باز ٹھہر گئے ہیں، جو راست بازی کا کام کرتے ہیں،
اور اس کے اندر خداوند میں ہمیشہ ان کی شنودی ہے اور وہ خداوند میں خوش ہے، لکھا کہ ان پر پھر سزا کا حکم نہ ہوگا، یوحنا کی انجیل 5:24 کے اندر، کیونکہ وہ خداوند میں ہے۔ آج ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ جو خداوند میں ہے ان پر پھر کوئی سزا کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس لیے جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اور جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اور جسمانی سوچ جو ہے وہ موت کو پیدا کرتی ہے، اور روحانی سوچ جو ہے وہ زندگی کو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ جسم کے کام تو ظاہر ہے حرام کاری، یعنی کہ جسمانی کام کرنے والا ایک حرام کاری کے اندر چلا جاتا ہے، جسمانی موت کے اندر چلا جاتا ہے، مگر جو روحانی شخص ہے روحانی کاموں کے اندر رہتا ہے، روحانی پیشواؤں کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ زندگی میں رہتا ہے۔ اور لکھا جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس نہ تو زندگی ہے اور نہ کوئی گواہی ہے، نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی رویا ہے۔ آج بہت سارے لوگ رویا کے بغیر کام کر رہے ہیں، تو آئیں اگر آپ کے پاس رویا ہے تو اس رویا کو پیش کریں اور بت پرستی سے بھاگیں۔ آج بہت سارے ڈومینیشن کے اندر بھی بت پرستی ہو رہی ہے، میں نام تو نہیں کسی کا لینا چاہتا ہوں، لیکن بہت ساری ایسی ڈومینیشن ہے، ایسی مشنیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے اندر وہ ماندار بھی کہتے ہیں اور پھر نشہ بھی کرتے ہیں اور پھر اور بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں منع کر رہا ہے کہ دیکھ ہر کام کا اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے اور میں جلد آنے والا ہوں۔ ہم اگر اچھے کام کریں گے تو ہمیں اچھا اجر ملے گا، ہم بت پرستی کریں گے تو پھر ضروری مریں گے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے ہم سب نے ایک دن تو مرنا ہے، بے ایمانوں نے بھی مرنا ہے اور ایمانداروں نے بھی مرنا ہے۔ اگر ایماندار مرنے کے بعد بھی جہنم میں جائے تو پھر آج اس کا مسیح کا لیبل لینے کا کیا فائدہ ہے؟ آج بہت ساری کلیسیائیں کہتے ہیں ہم مسیح کے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، لیکن وہ بھی سٹیچو کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ بھی بت پرستی کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کو جاننا ہے ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم یسوع کے لوگ ہیں، اور پھر ہمیں برے کاموں سے باز آنا چاہیے۔ آج کا کلام یہ ہے کہ ہم بت پرستی سے بھاگیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو برکت دے اور سلامتی سے رکھے۔ سب کہے آمین۔ زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے، اور زوردار اور زوردار۔ ہاللیلویہ۔ تھینک یو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔